بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، قانون زندگی اور دستور حیات بنا کے نازل فرمایا ہے، اور یہ حجت الہیہ بالغہ ہے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ اللہ کی حجت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور ایک بہت بڑی نعمت ہے اور احسان الہی ہے جو اس نے دنیا بھر کی انسانوں کے لیے، چونکہ ہدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مالک نے پوری انسانیت کو عطا فرمائی ہے، اور پوری انسانیت کو اس کتاب الہی سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کو اس کتاب کو۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اسے محجور کر دیا ہے، اور یہی شکوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز محشر کریں گے۔ ہم دنیا کے جھوٹے سہاروں پہ اکتفا کر گئے ہیں، اور ہمیں کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو تو ہم ٹیکہ لگواتے ہیں اور گولی کھاتے ہیں اور دوائیاں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی شفا رکھی ہے پروردگار عالم نے، لیکن اس طرف کبھی ہمارا خیال نہیں گیا ہے کہ ہم اگر کسی مصیبت میں، کسی مرض میں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہم صدقہ دے دیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں، مرضوں اور بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، حتیٰ کہ موت کو ٹال دیتا ہے، لیکن صدقے کی طرف ہماری توجہ کبھی نہیں جاتی۔ اور اسی طرح سے پروردگار عالم نے سورہ اسراء میں جیسا آیت 82 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ خالق کائنات نے اس قرآن مجید میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ ہماری جسمانی شفا بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور ہماری روح کی مرضوں سے شفا بھی اس قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہم نے ابھی اس سے کبھی استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ ایران کے شہر شیراز کے سید محمود حمیدی کے متعلق میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے اور ہم قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قرآن مجید کی طرف راغب ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر شیراز میں انفلونزا وبا کی صورت میں پھیل گیا، اور پورے شہر میں انفلونزا ہی انفلونزا، ہر شخص کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، عورت مرد، سب کو اس مرض میں، اس وبا میں بیچارے مبتلا ہو چکے تھے اور بڑے پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا اور مجھے بھی انفلونزا کا مرض تھا، اور میرے بچوں کو بھی تھا، میری بیوی کو بھی۔ تو میں نے خواب میں دیکھا مسجد کے سابقہ امام صاحب جو ایک سید تھے، اور وہ مجھے اپنے خواب میں نظر آئے، جو مرحوم ہو چکے تھے، یعنی دنیا سے وہ چلے گئے تھے، لیکن خواب میں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں بھی ان کے پیچھے جماعت میں شریک ہوں، اور جب نماز انہوں نے ختم کی تو وہ پیچھے پلٹے اور وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس شہر میں جو انفلونزا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کا یہ انگوٹھا اور یہ درمیان والی بڑی انگلی، ان دونوں کو اپنے ماتھے کو اس سے پکڑو، ان دونوں انگلیوں سے، یعنی انگوٹھے سے اور اپنی درمیانی انگلی سے ماتھے کو پکڑ کر یہ آیہ مجیدہ قرآن مجید کی 7 مرتبہ تلاوت کرو، تو جو انفلونزا کی جو مصیبت ہے اور مرض ہے یہ تم سے دور ہو جائے گی، یہ مرض تم سے دور ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا، اور میں نے فوراً اٹھ کے بیٹھا، وضو کیا، اور میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی یہ انگوٹھے اور بڑی انگلی سے اپنے ماتھے کو پکڑا اور 7 مرتبہ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کو میں نے 7 مرتبہ پڑھا، اور پڑھ کے ختم کیا تو میرا انفلونزا وہیں ختم ہو گیا۔
اور اس کے بعد میں دوڑا اپنے بیٹے کی طرف اور اپنے بیٹے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اسی طرح سے 7 مرتبہ میں نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی تو اس کا انفلونزا ختم ہو گیا۔ پھر گھر کے باقی جتنے افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے تھے ان سب پر میں نے اس آیہ مجیدہ کی 7 مرتبہ تلاوت کی اسی انداز میں، تو ان سب کی وہ وبا اور وہ مرض انفلونزا ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کے سر میں درد ہو رہا ہوتا تو میں اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور بڑی انگلی سے اس کے ماتھے کو پکڑ کر 7 مرتبہ قرآن مجید کی اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت کرتا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، تو اس کے سر کا درد بھی ختم ہو جاتا۔ تو یہ واقعہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے برادران گرامی، یہ ہماری مشکلات کا حل ہے یقیناً ہماری جسمانی مرضوں کے لیے۔ صرف انفلونزا ہی نہیں ہے بلکہ دیگر مرضیں بھی، کوئی بھی مرض، کوئی بھی تکلیف اگر انسان کو ہو تو پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق سے اور صدق کے دل، صدق کے نیت سے اگر اس طرح سے دائیں ہاتھ سے اپنے انگوٹھے اور اپنی بڑی انگلی کے ساتھ اپنے ماتھے کو پکڑ کر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو تو 7 مرتبہ اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طرح سے یہ سورہ اسراء کی آیت 82 ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی زکام میں یا انفلونزا میں یا کسی دوسری مرض میں اگر مبتلا ہو انسان تو یقیناً قرآن مجید میں خالق کائنات نے شفا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس انداز میں اگر قرآن مجید کی اس آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کیا جائے تو اس کی مرض، اس کی تکلیف، اس کی وبا، اگرچہ وہ کرونا وائرس ہی کیوں نہ ہو، تو اس آیہ مجیدہ کی برکت سے وہ وبا، وہ تکلیف انسان کی دور ہو سکتی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں لیکن پورے یقین کے ساتھ، تو خداوند عالم یقیناً جیسا کہ قرآن مجید میں وعدہ فرما رہا ہے شفا عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔